بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، ہم اپنے کل پر تجھ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ ہم اپنے آج کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارا مددگار بن جائے۔ یا رب رحمان ہماری مدد فرما دے۔ اللہ قرآن سے جو ہدایت ہمیں دینا چاہتے ہیں آپ، اللہ وہ ہمارے دلوں میں اتار دیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر ہے 1 اور آیت نمبر ہے ہماری 60۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آج آپ جو ترانہ پڑھ رہے تھے اس کا جو پہلا فقرہ ہے، نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پہ تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا، کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا۔ کوئی اس کو سمجھائے گا؟ بڑے پیارے الفاظ، بڑے دل میں اتر رہی تھی یہ ساری چیزیں۔ کون سمجھائے گا اس کو؟ کوئی بولے۔ اگر میں نہ چل سکا تیرے دین پہ تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا۔ کل سے ہم اللہ تعالیٰ سے روز ہی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، روز ہی مانگتے ہیں نمازوں میں، سورہ فاتحہ میں بار بار۔ کل بھی ہم نے اس کو سیکھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا۔ بولے، کوئی تو بولے۔ کچھ بھی نہیں رہتا، ہے ہی نہیں۔ شاباش۔ اور پورا قرآن ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں بنی اسرائیل کے لیے، جب وہ صحرا میں وہ نکلے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بادلوں کا سایہ کر دیا، رہنے کا انتظام کر دیا اور کھانے کا بھی انتظام کر دیا، من و سلوہ اتار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پانی کی دعا کر رہے ہیں تو کہا گیا کہ چٹان پر اپنا عصا مارو۔ دو چیزیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہیں، دعا کے ساتھ کوشش، ٹھیک ہے؟ دعا کر رہے ہیں لیکن کہا کیا گیا چٹان پہ اپنا عصا مارو، کوشش لازمی ہے دعا کے ساتھ ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی کہ اللہ تعالیٰ نے 12 اس میں سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ نکلے۔ دعا اور کوشش کے نتیجے میں جو ہے وہ
لازمی اس کا نتیجہ اچھا ملتا ہے۔ اور پھر اتنا بہترین نظام کے 12 قبیلے ہیں تو 12 ہی چشمے پھوٹ نکلے، منظم ایک نظام ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اور اس کے بعد دیکھیں آخری آیت جو ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال اللہ کی راہ میں کریں، فساد نہ پھیلائے۔ کھانے اور پینے سے اب وہ پانی مل رہا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ پانی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پانی کو پیو اور اس سے انرجی حاصل کرو، اور انرجی ملے تو پھر کیا کرنا ہے، فساد نہیں پھیلانا بلکہ اصلاح کرنا، یہ شکر گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو انرجی مل رہی ہے اس انرجی کو کس کام میں استعمال کرنا ہے تو وہ شکر گزاری ہوگی، اللہ کے کام میں استعمال کرنا ہے، اصلاح کے لیے استعمال کرنا ہے، اقامت دین ہم سیکھ رہے ہیں اس کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ شکر گزاری ہوگی۔ اور اگر فساد پھیلائیں گے تو وہ کیا ہوگا، ناشکری ہوگی۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، وہ کام جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، آپ اپنی کتابوں کی طرف توجہ دیں۔ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو ادنا اعلیٰ کی بجائے جو ہے وہ ادنا چیزیں لینی پسند کر دی ہیں، گھر کے بہترین صاف ستھرے پکے کھانے، اس کے بجائے ہم نے کیا، ہوٹلنگ، ویزے شعار میں، اور یہ سارا کچھ ہمیں بہت پسند ہوتا ہے، گھر کی چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی، ہر گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دین کے علم کو ہم وہ ترجیح نہیں دیتے جتنی ترجیح ہم نے دنیا کے علم کو دینی شروع کر دی ہے، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ اعلیٰ تو وہ ہے جنت کا حصول جہاں سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ادنا کیا ہے جس سے دنیا مل رہی ہے، اور پھر جنت کے بدلے جو ہے وہ دنیا کو ہم نے زیادہ پسند کر لیا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں اصل میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ منو سلوا چھوڑ کر جو کہ بے مشقت مل رہا تھا، بے مشقت مل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، موج کر رہے ہیں۔ کئی جگہ لکھا ہے کہ وہ اوس پڑتی تھی، اس کے اوپر پودوں کے اوپر اوس جو پڑتی تھی وہ اس کو یوں اکٹھا کرتے تھے تو وہ میٹھا حلوہ ہوتا تھا، اور وہ جو سلوا تھا وہ بٹیریں ہوتی تھی، اور وہ اس کو جو ہے وہ کھاتے تھے، یعنی کہ میٹھا اور نمکین دونوں چیزیں ہوتی تھی، اور بے مشقت مل رہا ہے۔ تو وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے تمہیں کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی، یعنی آسمان سے اترا صاف ستھرا رزق پسند نہیں ہے، مٹی سے نکلا ہوا چاہیے۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیتے جائیں، ہم کیا کیا چیزیں پسند کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھیں مطلب یہاں پہ کیا ہے، مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے تمہیں صحرا نوردی کرائی جا رہی ہے، صحرا میں لا کے ڈال دیا گیا ہے، وہ مقصد، اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مدت مقرر کی تھی کہ اس مدت تک ان کو وہاں رکھ کے ان کی ٹریننگ ہوگی، تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں سے تنگ آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے ہمیں نکالو، اور یہاں سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھتے ہیں نا، چھوڑ کیوں دیتے ہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، ایک پورا دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت نہیں ہو سکتی۔ مقصد کیا ہوتا ہے پیچھے، لعلکم تتقون۔ یہاں پہ دیکھیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ صحرا نوردی جو ہے وہ کس لیے کروائی گئی ہے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بہترین مقام دینا چاہتا ہے، بہترین منصب دینا چاہتا ہے، تو یہاں رہ کے تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے، اور تم اپنی اس فضیلت کو سمجھ ہی نہیں رہے، اور تم کو اس صحرا اس بڑے مقصد کو چھوڑ کر تمہیں جو کھانے پینے کی لذتوں کی اور چٹخاروں کو جو شوقین ہے، تمہیں اتنی مرغوب ہے کہ اس بڑے مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز اور مل رہی ہے، یعنی کہ جو کچھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو،
بہتر چیز ہے بلند نصب العین، اور ادنا درجے کی چیزیں، ادنا درجہ کیا ہے؟ کوئی نصب العین ہے ہی نہیں، ایسے ہی زندگی گزارے جا رہے، بے مقصدی زندگی گزارے جا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا مسلط کر دی؟ ذلت اور خواری، ذلیل و خوار کر دیے گئے وہ قوم، وہ لوگ جو دنیا کی بہترین قوم تھی، رول ماڈل قوم تھی، آج کیا کر دیا گیا؟ ذلت اور خواری میں مبتلا کر دیا گیا ان کو۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگ گئے۔ یہ وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آیات سے کفر کی مختلف صورتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انبیاء کی لائی ہوئی ہدایات میں سے جو ان خواہشات کے خلاف تھی، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پورا پکا یقین کہ یہ انبیاء وہی ہیں جو کہ تصدیق جن کی ملتی ہے، لیکن پھر ان کا انکار کریں۔ اور دوسری کیا وجہ تھی؟ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگ گئے۔ بنی اسرائیل نے جو ہے اپنے یہ پیغمبروں کو قتل کرنے والے جرم کی جو تاریخ جو ہے وہ خود کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ انہیں گناہوں اور ان کی جو ہے وہ گناہوں اور ان کی جو ریاکاریاں جو کرتے تھے ان پر وہ ٹوکتے تھے۔ اس وجہ سے موسیٰ بہت برے لگ رہے تھے، اصلاح کرنے والا برا لگ رہا ہے، ایمان اور راستے کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کروایا گیا اور رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا۔ اور جب رومی حاکم پہلا نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، عید آ گئی ہے نا، کہ قیدی کو رہا کروں تو بتاؤ کس کو رہا، قیدیوں کو رہا کروں تو بتاؤ دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو پورے مجمع نے کیا کہا تھا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دے، یسوع کو پھانسی پہ لٹکا دے۔ یعنی کہ پوری قوم جو ہے وہ اس جرم میں مبتلا ہو گئی تھی کہ نیکوکاروں کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، اور جو فاسد اور جو جھگڑالو اور جو فساد پھیلانے والے جو برے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی سرداری کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کا جرم تھا۔ اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ اس کے فرما رہے ہیں کہ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ نصیحت کرنے والا ان کو برا لگتا تھا، نصیحت بری لگتی تھی، اور وہ کیا کرتے تھے؟ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، ان کو قتل ہی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ آج ہم اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں، ہم مسلمان امت محمدیہ ہم بھی یہ کچھ کر رہے ہیں۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت سے یہودی بھی سمجھ آ رہا ہے، عیسائی بھی سمجھ آ رہا ہے، صابی یعنی کہ ستارہ پرست یا سورج پرست یہ بھی سمجھ آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک چیز کہ ایمان والے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان نبی عربی کو ماننے والے یعنی ایمان والے، عیسائی یہودی صابی جو بھی ہو، جو اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا، ایمان والوں کو پھر کہا جا رہا ہے اگر وہ ایمان لائیں گے تو یعنی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہوگا تو ایمان بھی کسی کام کا نہیں ہے، خالی ایمان بھی۔ اور جو یہ سارے کام کرے گا کون سی زندگی گزارے گا؟ ٹینشن فری زندگی، نہ کوئی خوف نہ کوئی رنج۔ اور جب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کوہ طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا
کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چلو گے۔ تقوی، لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد، ٹھیک ہے، یہی سیکھ رہے ہیں نا۔ تقوی، تقوی وہ دل کے اندر کے وہ جذبات، وہ طاقت جو ہمارے اعمال صالح کرنے میں مددگار ہوتی ہے، یہ وہ ہے۔ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ بچپن میں کہانیاں سنا کرتے تھے نا امی سے یا دادی نانی سے، تو اس کے بعد مزے سے سو جایا کرتے تھے۔ قرآن میں کہانیاں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ جاگنے کے لیے، نصیحت حاصل کریں، جاگیں، تحریک دلوانے کے لیے۔ دیکھیں یہ کون سا قصہ شروع ہو رہا ہے؟ سبت والوں کا قصہ، اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو تمہیں معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا۔ قانون جو ہوتا ہے وہ ایک نظام، ایک قانون، دو قانون، تین قانون، سارے مل کے کیا ہوتا ہے؟ ایک نظام بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس نظام کو توڑا۔ اور نظام کیا تھا؟ ہفتے والے دن جو ہے وہ کاروبار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لو، کاروبار بند۔ یہ قانون تھا۔ اللہ کے قوانین میں سے جس قانون کو ہم توڑیں گے، اس میں ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے اگر ہم قوانین توڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ قصے ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑتی رہے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا۔ یہاں پہ دیکھیں واقعے کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، یعنی کہ یہ تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ کاروبار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور جو ہے وہ شروع میں تو یہی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزمائش، ہر وقت انسان جو ہے وہ آزمائش میں ہے، تو آزمائش کے لیے جو ہے اس دن مچھلیاں زیادہ نظر آنے لگ گئی، اوپر پانی کی سطح پہ نظر آنے لگ گئی، تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ رات کو پکڑ لیا کریں گے، دن میں نہیں پکڑیں گے، چھپ چھپ کے پکڑ لیا کریں گے۔ قانون بنا ہوا ہے، ہفتہ اور جمعہ جو ہے ہمارا قانون کیا ہے کہ لاک ڈاؤن ہوگا، تو آدھے شٹر کھلے ہوئے۔ ابھی میں ایک کام سے گئی تھی تو آدھا وہ آگے کاؤنٹر ہے اور کاؤنٹر تک وہ شٹر نیچے تک، یعنی کہ یہاں تک بند ہے، نیچے سے کھلا ہوا ہے، اور جو کسی نے کوئی چیز لینی ہے وہ یوں کر کے جاتا ہے، نیچے سے یوں کر کے لے کے آ جاتا ہے۔ یہ ہے نا قانون توڑنا۔ اب ایسے ہی یہاں پہ ہوتا ہوگا، ظاہر ہے، تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، انہوں نے کہا چلو رات کو جب سو جاتے ہیں نا تو اس وقت کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، چلو اس ٹائم پکڑ لیا کریں گے مچھلیاں۔ تو اس ٹائم پکڑنی شروع کر دی، کچھ نہیں ہوا، کوئی بھی عذاب نہیں آیا، جھوٹ بولتا ہے یہ، کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ تو پھر کیا ہوا کہ نڈر ہو گئے اور دن میں بھی پکڑنے لگ گئے، اور 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو کہ ان کو نہ خود کرتا تھا اور خود بھی نہیں کرتا تھا یہ کام، اور ان کو بھی روکتا تھا، یعنی کہ بہت برا سمجھتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ بن گیا جو خود تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو جو ہے روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرا گروہ کون سا بن گیا جو نڈر ہو کے جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑا جاتا ہے تو یہ ہمیں یہ واقعہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر کیسا کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں جو یہ زندگی میں ہی عذاب آیا نا ان کے اوپر، مار نہیں دیا گیا، ختم نہیں کر دیا گیا عذاب کے طور پہ، ہوا کیا کہ ان کے جو ہے وہ شکلیں مسخ کر دی گئی، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ حدیث ہے کہ برائی کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر نہ روکے تو اللہ اسے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ فٹ آ رہی ہے نا یہ والی حدیث اس کے اوپر، مرنے سے پہلے عذاب دے گا، یعنی کہ جو اللہ کا حکم جو ہے بے چونو چرا پورا کر دیتا ہے وہ تو کامیاب ہے، جو ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے اور جو ہے وہ اس میں طرح طرح کی گنجائشیں نکالتا ہے تو اس کے لیے وہ اللہ کی لعنت کا موجب ہوگا۔
اگر سب کا قانون توڑنے سے روکتے تو اس ہلاکت اور بربادی کا سبب نہ بنتے. اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا. اب شکلوں کو بدلنے میں جو ہے وہ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ وہ پورا ان کا جسمانی ساخت ہی بدل دی گئی. کچھ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ چہرے بدل دیے گئے. یعنی کہ دیکھیں مولانا کہتے ہیں کہ دماغ جو ہے ان کے اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے اور جو ہے جس میں کہ وہ پہلے تھے, اور ان کے جسم مسخ ہو کر بندروں جیسے ہو گئے ہوں گے یا ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے ہوں گے. یعنی کہ عقل اور فکر ان کی زندہ تھی, ٹھیک ہے, اور وہ صورتیں مسخ کر دی گئیں. چہرے پہ کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی کچھ اس طرح کوئی داغ ہو, کچھ ہو تو کتنی شرم آتی ہے نا کسی کے سامنے چہرہ کھولتے. تو کتنی ذلت اور رسوائی کا عذاب تھا یہ. یعنی کہ ہم تو ہمارا کوئی دانت میں کچھ ہو گیا تو ہم تو منہ چھپاتے ہیں, تو ان کے لیے کتنی ذلت اور رسوائی کا مقام تھا کہ ان کے چہرے ہی بگاڑ کے رکھ دیے گئے. یعنی کہ یہ بھی دیکھیں فکر اور سوچ جو ہوتی ہے نا اس کا عکس چہرے پہ ضرور آتا ہے. کسی کے خوشحال ہے, کوئی ٹھیک ٹھاک ہے, اس کا چہرہ بھی بڑا کھلا کھلا نظر آئے گا, چہرے سے پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے وہ خوش ہے. اور جس کے فکریں اور سوچیں اور وہ اس کی جو ہے وہ خوشی نہیں ہے, اس کے اندر ناراضگی کا احساس ہے, کچھ ہے, وہ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو کام وہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہی جو سوچے جو فکریں تھی اسی کے مطابق ان کے چہرے بھی ویسے ہی بنا دیے. یعنی کہ وہ انسان اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ انسانیت سے وہ حیوانیت کے درجے پہ آ گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بھی حیوانوں والے بنا دیے. اور پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا, بلکہ میں تو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں. میں تو خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو ان جاہلوں کی سے مذاقیں کروں جو ہر بات کو ٹھٹا اور مذاق میں اڑا دیتے ہیں. دیکھیں مزاح اور خوش طبعی ایک علیحدہ چیز ہے, ٹھیک ہے, اور ہر بات کو مذاق میں اڑا دینا, ہر بات کو مذاق میں اڑا دینا, سنجیدگی سے اس سوچنا سمجھنا ہی نہیں, لینا ہی نہیں, وہ اور چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش طبع تھے. بہت سے واقعات ہمیں ملتے. جو بوڑھی خاتون ہے وہ انہوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی, ایسے پوچھا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں, بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ رونے لگ گئی تھی. پھر ان کو بتایا کہ وہ سارے جوان ہو کے اس میں جائیں گے. تو یہ آپ کی کیا تھی, خوش طبعی تھی. کہ اس طرح کی خوش طبعی اور ایک جو ہے وہ بالکل ہر بات کو, جیسے کہ آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں, آج ہم بہت مشہور ہو گئے ہیں یہ والے کام کرنے میں. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہمارے دماغ ایسے چلتے ہیں کہ پوری فیس بک, پورا سارا واٹس ایپ جو ہے وہ اسی مذاق سے اور ایک سے ایک بڑھ کے ایسے مزاحیہ فکرے اور ایسی مزاحیہ ویڈیو ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوچی بھی نہیں ہوتی کبھی. اگر ہم اپنی اس صلاحیت کو اللہ کی راہ میں لگائیں تو دیکھیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. اپنے رب سے. قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے رب سے. ابھی تک قوم کے اندر سے وہ نظام نکلا نہیں ہے, شرکیہ نظام ابھی تک اچھی طرح نکلا نہیں ہے. کہہ رہی ہے اپنے رب سے کہو, یعنی کہ خود نہیں مانگ رہے, کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اپنے رب سے مانگو. ہمیں بھی خود مانگنے سے زیادہ دعائیں کروانے کا بہت شوق ہوتا ہے نا. اصلاح کریں ہم, جو رب اس کا ہے وہی رب میرا ہے. میرا رب مجھ سے قریب ہے, میں خود اپنے اللہ سے اپنے لیے مانگوں. ٹھیک ہے, دعا کروانے کا بھی ہے, بیمار سے بڑوں سے کہیں, ضرور کہیں, لیکن خود ضرور مانگیں. تو موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے, نہ بوڑھی ہو نہ بچیا, بلکہ اوسط عمر کی ہو, لہٰذا جو حکم دیے جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے.
جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ یہاں سے جو ہے نا اپنے لیے اصول نکالنے میں بعد میں پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں نا، جو یہ طرح طرح کے سوال آ رہے ہیں، یہاں سے اصول نکالیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ یعنی کہ ہیلے بہانے تلاش کرنا، طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہنا، طرح طرح کے سوال کرتے رہنا، یہ چیز جو ہوتی ہے نا عمل پہ آمادہ نہیں کر رہی ہوتی، پیچھے جو ہے نا تھوڑی سی وہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہ ہی کرنا پڑے تو اچھا ہے، اس لیے طرح طرح کے سوال جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا کوئی عمل میرے سامنے آ گیا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں روزانہ عمل مل رہے ہیں، ہے نا؟ اور میں اپنا جائزہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے لینا ہے کہ میں کون سا عمل پہلے کرتی تھی اور مجھے یہاں سے کیا اصول ملا ہے اور میں نے اس کے مطابق اپنے عمل کو کیسے بدلنا ہے۔ تو ہم نے اپنا اپنا جائزہ یہ بھی لینا ہے کہ کیا عمل کے سامنے آنے پر میں حجتیں تلاش کرتی ہوں، دلیلیں جو ہے مانگتی ہوں، سوالات جو ہے وہ طرح طرح کے کرتی ہوں، یا میں سر تسلیم خم کر دیتی ہوں۔ اپنا جائزہ یہ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے قیل و قال یعنی فضول باتیں، کثرت سے سوال اور مال ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ اور پھر مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ارادہ یا حالات بدل جائے، نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ سوال طرح طرح کے کر کے اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر لی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اگر وہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ گائے ذبح کر دو، وہ گائے ذبح کر دیتے، تو اسے بھی کر دیتے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ جب وہ سوال کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اب بتایا کہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، بڑی لاڈلی سی جو ایک طرف کھڑی رہتی ہے، بس صحیح سالم سی اور بے داغ، اس پہ کوئی داغ بھی نہ ہو، کوئی اس کے اوپر زخم، کوئی اس کا کمی نہ ہو۔ وہ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ ہوا کیا تھا کہ ایک قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ واقعہ ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ کس کے؟ اس گائے سے، پیچھے گائے ذبح کروائیے، اس گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی کچھ بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں گائے ذبح کروائی انہی کے ہاتھوں، گائے کا جو تقدس، جو احترام، جو انہوں نے وہ خدا بنایا ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے یہاں سے اسی کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا، یعنی کہ دو کرشمے بیک وقت ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا، دوسرے یہ کہ گائے کی عظمت و تقدیس اور اس کی معبودیت پر بھی ایک کاری ضرب لگی کہ یہ نام نہاد معبود جو کہ خود ایک مخلوق ہے، اس کو تم نے جو ہے وہ خالق بنایا ہوا ہے، اس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے تو ایک آفت برپا ہو جانی چاہیے تھی، یا اس نے اپنے آپ کو خود کیوں نہیں بچا لیا ذبح ہونے سے؟ بلکہ ہوا کیا کہ اس کا ذبح ہونا تو الٹا مفید ثابت ہو رہا ہے۔
اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، کسی قوم کا اب وہ جو تھا، وہ جو مقتول تھا، جو لاش تھی وہ زندہ ہو گئی اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ تو کسی قوم کوئی قوم جو ہے مردے کا جی اٹھنا دیکھ کر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا، پھر بھی وہ اللہ کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا۔ پے در پہ جب گناہ کرتے رہتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ پے در پہ گناہ ہو رہے ہیں نا بنی اسرائیل، بار بار اللہ موقع دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے ان کو، وہ اس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ اتنے واقعات اور سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے گناہ اور توبہ کر لیتے ہیں، تو دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اگر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کوئی بڑا ایکسیڈنٹ دیکھ لیں، کوئی زلزلے کی تباہ کاریاں دیکھ لیں، کوئی ہم کرونا کی تباہ کاریاں دیکھ لیں، پھر بھی ہمارے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوتے، پھر بھی ہمیں وہ نصیحت نہیں ملتی جو کہ نصیحت اندر جانی چاہیے۔ اللہ سے دور وہ شخص، جن کا ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ نرمی ڈال دے اور لوگوں کے لیے جو ہے ہم سب کو فائدے کا باعث بنا دے۔ ہم نے نا اصل میں ایک تو گناہ کر کے اور چیزوں سے محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت کر کے، پتھروں کے گھر ہے نا، پتھروں کے برتن، پتھروں کی اور اتنی ڈھیروں چیزوں سے محبت کر کے ہم نے اپنے دلوں کو پتھر بنا لیا۔ ان سے بھی محبت کرنی ہے، محبت کا خانے جو ہے وہ دل میں، وہ اس کے لیے چھوٹا سا رکھنا ہے، اللہ کے لیے وہ بڑا سا خانہ رکھنا ہے۔ ہم نے سارا خانہ جو ہے وہ ان پتھروں کے لیے رکھ لیا، تو دل پتھر ہی ہونے تھے۔ پھر اللہ کے ذکر کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ زیادہ باتیں کرنا بھی دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر اس میں دانستہ، اس میں تحریف کر دی۔ آفتطمعون، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، کیا یہ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہاری دعوت پر، لکم، تم پر، تمہاری دعوت پر؟ اور ان میں سے تو ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسے ہیں کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر اس میں دانستہ تحریف کر دی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیات اتارے ہیں۔ ہمیں دیکھیں، اگر ہماری طرف ہم سے کوئی غلط بات منسوب کر کے کوئی مجھے کہہ دے کہ اس نے فلاں ٹائم جو ہے یہ غلط ایسے کیا تھا اور وہ غلط ہو، تو کتنا مجھے غصہ آئے گا۔ سوچیں ذرا، تصور کریں، آئے گا نا کہ میں تو ایسی ہوں نہیں، میں نے تو ایسا کیا نہیں، کیوں مجھ پہ یہ غلط الزام تھوپا گیا؟ آئے گا غصہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو خود سے ہم گھڑ کے اور منسوب کر دیں اللہ کی طرف، تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا ہم سے؟ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کی طبیعت نرم، سادہ، سہل ہوتی ہے، اور قبولیت حق ان کی شخصیت میں نظر آ رہا ہوتا ہے، خدا خوفی ہوتی ہے ان کے اندر، اور یہی صفت اس بات سے روکتی ہے کہ اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر بدلنا نہیں ہے، منو ان ایسے ہی بیان کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر نازل کیا، چاہے وہ میرے مفاد پہ ضرب لگ رہی ہے لیکن میں نے بیان ویسے ہی کرنا۔ یہ ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہے، اور مولانا اس کی تشریح میں لکھ رہے ہیں کہ اس گروہ سے مراد جو ہے علماء اور حاملین شریعت ہیں۔ کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور دوسری کتابیں جو ان لوگوں کو ان انبیاء کے ذریعے سے پہنچی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا۔
اور الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کرتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی۔ آج ہمارے علماء بھی جو ہے وہ جو کہ کیا میں کہوں کہ جو بکے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی یہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان بیچا ہوتا ہے وہ یہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قوانین میں کو بدل دیتے ہیں، احکامات کو بدل دیتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی کہ توبہ نہیں کرے گا، اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو اپنی اس خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، ایسی زندگی گزر جائے گی اس کی، اور اس کا انجام جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ یعنی کہ توبہ کر لینا، اپنی اصلاح کر لینا کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ دوزخی ہے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد معاشرتی قوانین اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کا سنا کے نا ہمیں سورہ بقرہ جو ہے وہ نازل کب ہوئی ہے؟ مدنی صورت ہے نا، ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، اب وہاں پہ جو ہے وہ اسلامی قوانین بھی نافذ کرنے ہیں، تو یہ معاشرتی قوانین کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور آگے یہ آئلی قوانین ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ جب ایک حکم مان لیا اور دوسرے کا انکار کر دیا تو پھر یہ والے حالات تو بننے ہی بننے ہیں نا۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ اب یہ ذلت و خواری کی وجہ جو ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ امت جس حال میں بھی ہے قرآن کے ساتھ اگر وہ یہ سلوک کرتی ہے کہ اس میں سے آسان جو کام تھے، جو آسان عمل تھے وہ لے لیے، مشکل کو چھوڑ دیا، یعنی کہ دین اسلام کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا کہ بس اس کو پھینک دیا اور جہاں مرضی ہو وہاں لے لیا، جہاں ذرا سی نفس پہ زد پڑی چھوڑ دیا،
تو ہم دیکھیں، ہم یہ بھی ایک مثال اس کے لیے بڑی پیاری ہے کہ ایک مشین ہے، اگر اپنے سارے پرزوں کے ساتھ وہ کارآمد ہوتی ہے، ایک پرزا بھی اس کا خراب ہو گیا، نکل گیا، گر گیا، تو مشین بیکار، اپنا وہ جو کام اس کے ذمے تھا جو کام کرنا، وہ کام وہ نہیں کرے گی۔ تو اسی طرح قرآن کے ایک حصے کو، ایک حکم کو ہم جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیں، عمل میں لے آئیں، اور دوسرے کو کہیں نہیں میں نہیں مانتی، میرا نہیں دل کرتا، میں نے نہیں کرنا یہ والا کام، تو پھر قرآن کے وہ اثرات ہمیں ملیں گے جو کہ ملنے چاہیے؟ نہیں ملیں گے۔ یعنی کرنا کیا ہے کہ قرآن کے ہر حکم پہ عمل کرنا ہے، پورے قرآن کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی کہ علم وحی سے۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا، اب نفسانی خواہشات جو ہیں وہ تو انسان کو کہتی ہیں کہ بس ڈھیلا پڑا رہا ہے، اور جو ہے وہ خود سے کوئی محنت نہ کرنی پڑے، اور ایسے ہی سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا چلا جائے۔ تو جب وہ خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ خواہشات نفس جو ہیں وہ تو اتنی ڈھیروں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ مانتا چلا جائے، مانتا، اور انسان وہ کیا پابندیوں میں نہیں آنا چاہ رہا ہوتا۔ اب وہ جو نبی آتا ہے وہ ظاہر آ کے اللہ کے احکامات، یعنی کہ وہ پابندیاں، وہ حدود، وہ پابندیاں نہیں ہوتی، وہ حدود ہوتی ہیں جن کے اندر ایک انسان کا جو ہے وہ دائرہ عمل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو بتا دیا ہے۔ تو وہ اگر وہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے، تو وہ کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے یہ والی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی، یہ والی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پاؤں نفس پر رکھیں تو دوسرا جنت میں خود بخود چلا جاتا ہے، یعنی کہ نفسانی خواہشات کو اس طرح روکنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو اب انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ کیسا برا ذریعہ، حق معلوم ہو جائے تو حق کا انکار نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا، رب کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، لعنت زدگی میں چلے جائیں گے۔ لعنت کا مطلب یہی نا، اللہ کی رحمت سے دور۔ سب سے پہلے تو توبہ جو ہے وہ کس پہ کرنی ہے؟ اپنے وراثتی ایمان پہ کرنی ہے، کہ جیسے میرے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں میں بھی ویسے کرتی چلی آ رہی ہوں، تو یہ تو میرا وراثتی اسلام ہو گیا۔ میں نے شعوری طور پہ اس کو قبول کرنا ہے، میں نے خود اس کو قرآن پاک سے پڑھ کے سمجھ کے میں نے اس کو خود جو ہے وہ شعوری طور پہ، باپ دادا کے طریقے کو فالو کیے جائیں، بغیر علم کے اس کے اوپر چلے جائیں۔ اور جو یہ آخر میں جو آیت آئی تھی کہ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ نفس کو بالکل انہوں نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، نفس کو جو ہے وہ کسی ضابطے میں کسے جانا منظور ہی نہیں، اور اللہ کے نبی کا بھی انکار کر دیا جانتے بوجھتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جانتے بوجھتے، تصدیق موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، پہچان بھی گئے، وہ ساری پہچان بھی دیکھ لی، لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ آج ہم نے بھی اپنے آپ کو بہت ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، ہم بھی قوانین کی پابندیاں جو ہے وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو ہدایات اللہ نے نازل کیے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے وحی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ کیا، کس کی وجہ سے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے؟ اس تکبر کی وجہ سے کہ اس کو کیوں بنا دیا۔
اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ اللہ کی شریعت کو کان لگا کر، اللہ کی شریعت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ شریعت وہ طریقہ، وہ قانون ہوتا ہے نا، تو وہ سارے قانون جو ہیں وہ اللہ کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کی شریعت کو کان لگا کر سنو، غور سے سنو، سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ کوئی بات جو ہے وہ دور سے سننی ہوتی ہے نا تو بڑے غور سے بڑے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسے کیوں نہیں سن رہے؟ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم نے آج جو اس کے ساتھ سلوک کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ، مردوں پہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ ہم جو ہے صرف برکت کے لیے اس کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں۔ پیپر جو ایک مثال دیکھیں اس کی، آپ لوگ پیپر دے رہے ہیں یہاں ہال میں بیٹھے، ٹھیک ہے؟ جب آپ پیپر یہاں دے رہے ہیں تو اس وقت جب آپ پیپر حل کرنے کے بعد ہال سے باہر چلے گئے، اس سے پہلے تو آپ نے کتاب لی ہے، رٹا لگا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بس چھوڑ دو مجھے، بس میں جلدی جلدی کر لوں، یہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ جب آپ پیپر دے کے ہال سے باہر چلے گئے ہیں تو اس کے بعد اب آپ کو کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں نہ ہوتی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے، زندگی پیپر ہے۔ جب زندگی کے ہال سے باہر نکل جائیں گے، وہ زندگی جو ہے اس ہال کے اندر، زندگی کے ہال کے اندر ہمیں کتاب کی ضرورت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کان لگا کر سنو، خوب غور سے سنو اور سمجھو۔ جب زندگی کے ہال سے ہم نکل جائیں گے، موت آ جائے گی، تو پھر ہمیں ضرورت رہے گی اس کی؟ یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اس میں زندگی گزارنے کے سارے اصول، سارے قوانین، سارے قواعد اس میں سمجھائے جا رہے ہیں۔ جب زندگی کے ہال سے باہر نکل گئے، ضرورت تو اب تھی، ضرورت تو زندگی میں ہے، اس کو سمجھیں، پڑھیں، اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کے سارے طور طریقے سارے اس کے مطابق لے کے چلیں۔ ضرورت اب ہے، جب زندگی کے ہال سے باہر نکل گئے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہم کیا کرتے ہیں زندگی میں؟ اس کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ اس کو اٹھا کے بس ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، صرف ثواب کی خاطر اٹھا لیا، پڑھ لیا، کوئی مشکل پیش آ گئی تب کوئی میت ہو گئی تب اس کو جو ہے وہ ختم، جو ہے اتنے ڈھیروں قرآن پڑھنے شروع کر دے، ہم یہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یعنی کہ یہ کتاب جو ہے، یہ نصاب جو ہے زندوں کا ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ ہم نے اس کا الٹ لے کے چل رہے ہیں، ہم نے اس کو مردوں کا نصاب بنا لیا اور زندگی میں اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ان کی جو ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ درخت جو ہے نا اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ جو درخت ہے نا، ابھی جب اس کو پھل لگے گا پھر پتہ لگے گا یہ کون سا درخت ہے۔ اسی طرح عمل اپنے ایمان سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے عمل سے ہمارے ایمان کے لیول کا پتہ چلتا ہے، ایمان کا لیول ہمارے عمل سے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے کہ ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بری حرکات نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے
تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں میں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے اس کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ آیات کا انکار، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار۔ یہاں پہ ضرور دعا کر لیں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اللہ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں وہ مزہ آئے جو ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا۔ اللہ وہ مزہ عطا فرما دے اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو نافذ کرنے کا، وہ مزہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ پس پشت ڈال دینا کتاب کو، کہیں ہمارا رویہ بھی تو ایسا نہیں ہے؟ ہمیں تو یاد ہی کچھ نہیں ہے اس میں سے، نہ ہمیں کچھ حفظ ہے، نہ ہمیں اس کے احکامات ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد ہیں۔ اگر چلیں فنگر ٹپس پہ یاد نہیں ہے تو لیکن جو بڑی بڑی چیزیں وہ تو ہمیں پکی یاد ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری کتاب ہے، ہم آگے بتانے اور سمجھانے والے ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رویہ کہ ہم نے پس پشت ہی ڈال دیا، چھوڑ ہی دیا، جو ہمیں نظام صرف جو دنیا میں نظر آ رہا ہے جو ہمیں بس اسی کے پیچھے لگ گئے اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ اب یہ یہاں پہ جادو کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کا اعلان دیکھیں اس آیت میں۔ ابھی یہ جو ہم آیات پڑھیں اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو جادو سیکھے گا کرے گا وہ کافر ہے، انکار کرنے والا کفر ہے۔ اب جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مسخر کی تھی وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ شیاطین جن و انس جو تھے، جو جنوں میں اور انسانوں میں جو شیاطین تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی کالا جادو ہے اس کے پاس جس نے اس جادو کی وجہ سے ان کو مسخر کر لیا ہے۔ سلیمانی انگوٹھی کی کہانیاں مشہور کر دی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے ان ساری چیزوں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھا اعلان دیکھیں، وما کفر سلیمان، سلیمان جو ہے وہ کافر نہیں ہے، یعنی کہ جادو کرنے والے کافر ہوتے ہیں، سلیمان کافر نہیں ہے، یہ اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین جو ہیں وہ کافر ہیں، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین ہیں يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، وہ ہیں جو جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ وہ کافر ہیں۔ اور وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں،
کفر میں مبتلا نہ ہونا، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جن سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ جادو کفر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی کسی بھی ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش کے انہیں معلوم ہوتا۔ اب جادو جو ہے اللہ تعالیٰ جب دیکھیں کفر جو ہے وہ گناہ ہے تو جادو بھی گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی معوذتین اور آیت الکرسی اور وہ سارے طریقے جو کہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے وہ اس کا علاج ہے۔ دیکھیں اصل میں یہاں پہ جو فرشتوں والی بات آئی ہے نا، شیاطین جو تھے وہ غلط باتیں سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کیا اعلان کر رہا ہے، وما کفر سلیمان، یعنی کہ قرآن پاک جادوگری کو کفر کہہ رہا ہے، اور یہ کام جو ہے وہ سلیمان نے شیطان کرتے تھے۔ اب وہ دو فرشتوں والی بات جو یہاں پہ آئی ہے نا کہ دو فرشتے اللہ کے حکیمانہ رازوں میں سے ایک راز تھے اور عوام کے لیے انہیں بطور آزمائش بھیجا گیا تھا، یہ غیب کا علم تھا نا۔ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ دو فرشتے تھے، وہ جادوگری کی دکان جو ہے وہ بڑھا کے سجا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے، یعنی کہ یہ ایک راز تھے، عوام کے لیے انہیں بطور آزمائش بھیجا گیا تھا۔ جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو وہ اسے کیا کہتے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ اسے کیا کہتے تھے جب اس کے پاس جاتا تھا کوئی بھی، کہ دیکھو ہم ایک جو ہے اس کو پہلے صاف صاف اس کو ڈرایا کرتے تھے کہ ہم محض ایک آزمائش ہے، یہ کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ یہاں قرآن پاک دوبارہ جادوگری کو کفر سے تعبیر کر رہا ہے اور اس کا اعلان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کے ذریعے اس کا اعلان کروا رہے ہیں کہ جادوگری جو ہے وہ کفر ہے، اور بعض لوگوں کو فرشتوں کی واضح تنبیہ کے باوجود اس کو حاصل کرنے پر مصر تھے۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ نے بھی ان کے لیے دروازہ کھول دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے سیکھنا ہے، تو جو بندہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا، اور وہ جو تھے ان کی نیت دیکھیں، وہ سیکھتے کیا تھے، جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، سب سے بڑا شر، اور یہی شر تھا اسی سیاہ علم میں سے جس سے فرشتوں نے آگاہ کیا تھا۔ اور اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے، اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے بھی یعنی اس جادو کے ذریعے سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اسلامی نظریہ حیات کا بنیادی اصول کیا ہے، توحید، ٹھیک ہے، اور توحید کیا ہے، توحید کا ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم کس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، یہی اعلان کر رہے ہیں نا، یہی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ نقصان کیا ہوتا تھا، دشمن کا ایجنڈا کیا ہے، شیطان کا ایجنڈا کیا ہے، خاندانی نظام کو توڑنا۔ شر کیا ہے، خاندانی نظام کو توڑنا۔ جب خاندانی نظام کو توڑیں گے شر پھیل جائے گا، معاشرہ جو ہے وہ خود خراب ہو جائے گا۔ تو وہ جادو کیا ہے، شر ہے، نہ سیکھنا، نہ سکھانا، نہ کرنا، نہ کروانا۔ یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے۔ 5 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے سب تھک گئے ہیں، تھوڑا کھڑے ہو جائے، پانی شانی پی لیں، کیونکہ کل بھی میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا چہروں سے نظر آنے لگ گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں صرف 5 منٹ، 11:05 ہوئے، 11:10 پہ دوبارہ انشاءاللہ۔
ایک اعلان ہے، اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کے اعلانات سن رہے ہیں نا ہم، تو غور سے سنیں نا، سب بیٹھ جائیں۔ ایک اعلان ہے کہ روزانہ چھٹی 1 بجے ہوا کرے، طالبات اور ٹیچرز 1 بجے تک، ٹھیک ہے، کلاس 12 بجے تک، اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں نا پھر بعد میں۔ اچھا، کس کو سمجھ آئی یہاں سے کہ جادو جو ہے وہ کفر، اس کو کیوں کہا گیا، گناہ کبیرہ کیوں کہا گیا؟ ایک بندہ بولے گا۔ یعنی کہ شر پھیلاتا ہے، فساد اس سے پھیلتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش کہ انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ رائنا اور انظرنا، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ رائنا کیا تھا؟ رائنا کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جو ہے دوبارہ بتایا جائے، ہمیں دوبارہ سمجھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے اور کوئی بات اگر دوبارہ سمجھنی ہوتی تھی تو اس کا رائنا کہنے کا مطلب تھا کہ ہمیں ذرا دوبارہ سمجھا دی جائے، ہمیں اچھی طرح سمجھ نہیں آئی۔ تو زبان کو لچکا کے، یعنی کہ دلوں کی جو کیفیات اور دلوں کے جو حسد جو اندر بھرے ہوتے ہیں وہ دیکھیں اس طرح زبان سے نکل رہے ہیں کہ وہ توہین آمیز اس کو بنا دیتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ رائینا۔ تو اے ہمارے چرواہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا تو کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو، بلکہ کہہ دیا کرو انظرنا۔ یہاں سے کئی چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک تو ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا، ورنہ ترجمہ بدل جائے گا۔ دیکھیں رائنا سے رائنا، اس کو وہاں لمبا کر دیا، اس کو یا مدہ لگا دیا تو ترجمہ بدل گیا۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی تجوید جو ہے وہ کس طرح ہمارے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم اس کو تمام قواعد کو، تمام مخارج کو بالکل اس کے ساتھ ہی لے کے چلیں کہ جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کے لیے بھی کبھی بھی توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو لگا لگا کے باتیں سنانی، اس کے لیے الٹے نام رکھنے، اس کو توہین والے الفاظ استعمال کرنے، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز کی پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبر گیری کرنے والا اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک قانون کو بنانا، قانون کو ختم کرنا، اس قانون کی جگہ کوئی دوسرا نیا قانون لے آنا اللہ کا کام ہے۔ جیسے کہ ایک اس کی مثال سے سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو دوائی جو ہے وہ مرض کی نوعیت کے مطابق دیتا ہے، اور پھر اس مرض کی جیسی نوعیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ دوائی تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو اللہ جس حکم کو منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی ہی لے آتے ہیں۔ اور یہ یہودی جو تھے نا، یہ وہ شبہ جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ بعض احکام جو پہلے جو ہے وہ ایسے تھے اور اب ایسے آ گئے ہیں،
تو یہودیوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی، عیسائیوں کو یہ دی گئی، اب مسلمانوں کو یہ دی گئی ہے. تو یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے اصل میں، پیچھے ان کے کیا جذبہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شک میں ڈال دیا جائے. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے تھے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا. سارے بندے برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کوئی خاص خصوصیت حاصل نہیں ہے. سوائے حق کیا ہے؟ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا، اللہ کا ہو کر رہ جائے گا، عملاً نیک روش اختیار کرے گا، ایمان اور عمل صالح، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا کوئی رنج کا موقع نہیں ہے. ٹینشن فری زندگی گزارنے کا فارمولہ، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دو، نیکی کے راستے پہ چل پڑو، کوئی رنج نہ کوئی خوف. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. دو فرقے ہیں اس وقت اور دونوں ہی آپس میں دیکھیں کیا جنگ ہو رہی ہے ان کے اندر. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں سے اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ کی شریعت، اللہ کے قوانین ہر جگہ قائم ہیں. جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں. سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں اور آسمانوں اور زمین کا وہ موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. اب اللہ کی شریعت دیکھیں، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. جس طرح بھی رخ کرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے. یعنی کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب اور سنت کو اگر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ شرک کے دروازے ہمارے اوپر کھل جائیں گے. جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ ہی کو پاؤ گے. اور پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. جب اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا تو شرک کے دروازے کھل گئے. یہ پہلا دروازہ کیا کھلا؟ انہوں نے کہا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یعنی کہ وحدانیت سے ذرا سا ادھر ہٹتے ہیں تو شرک کے دروازے اور تباہی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو یہ لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ
ہمیشہ سے جاری ہے اور اب بھی جاری ہے، ایسے ہی ہے؟ کون سی جنگ ہے یہ؟ آیت ہمیں کیا سمجھا رہی ہے؟ کیا کوئی ان سے ہم نے ان کا کوئی زمین کا ٹکڑا چھین لیا جو کہ ہم سے وہ لینے کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں؟ یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. اسلام اور مسلم دشمنی میں غرق ہیں یہودی اور عیسائی، اور یہ نظریاتی جنگ ہے. ہر دور میں نہ کوئی زمین کے مفادات ہیں نہ کوئی مال کے مفادات ہیں، بلکہ کیا ہے؟ نظریاتی جنگ کہ ہمارے جیسے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ کیا ہے؟ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا. نہیں چلیں گے تمہارے راستے پہ، نہیں چلیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے انداز کو اپنا لیا، ان کے کردار کو اپنا لیا، ان کے لباس کو اپنا لیا، ان کی تہذیب کو اپنا لیا، تو آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا؟ ان کے جیسے ہی ہو گئے. اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جب تھوڑی تھوڑی کرنی شروع کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ پھر ان کے جیسے ہوتے چلے جاتے ہیں. آج ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی تہذیب کا جائزہ لیں، لباس کا جائزہ لیں، تعلیم کا جائزہ لیں، کس قدر ہم ان کے جیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو جو ہے فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو جب اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. آزمائش لازمی ہے نا، کوئی چاہے نبی ہے، کوئی عام آدمی ہے، کوئی بھی ہے، آزمائش لازمی ہے نا. تو آزمایا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ کہ وہ ان سب میں پورا اترا. ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ آپ سن شعور کی جب حد تک پہنچے تھے نا، بچے ہی تھے، تب سے ہی لے کے مرنے تک پوری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں آپ نے دی ہیں. دنیا کی وہ چیزیں جن سے ایک انسان دنیا میں بڑی محبت کرتا ہے، سب چیزوں کی قربانی مانگی ہے. پھر یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے فَأَتَمَّهُنَّ. تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. آزمایا، آزمائشوں میں پورا اتر گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اب یہ وہ انعامات ہے نا جو اس کے بدلے میں، اس قربانی کے بدلے میں وہ انعامات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کا عمل زندہ رہتا ہے. یہ عمل زندہ ہے نا، اور نیکی والا عمل ہے، قربانی، اظہار و قربانی والا عمل ہے، تو دیکھیں اس کے درجات بھی جو ہے وہ کتنے بلند ہیں. اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں میں سے رزق دے. اب یہ جو پیچھے بات گزری ہے کہ اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو،
اب یہاں پہ اللہ کے گھر کو پاک رکھنے سے مراد جو ہے وہ صرف اس کو کوڑا کرکٹ سے پاک رکھنا مراد نہیں ہے. اللہ کے گھر کی پاکی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو. جیسے ہم اکثر یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ کی عمارت بنا لینا، کوئی مدرسہ بنا لینا، اس کی صفائی ستھرائی اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے انتظامات کر لینا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. کام کیا ہے اصل میں کہ اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو. ہم جو ہیں وہ طرح طرح کے نام رکھ کے اور وہ والے کام نہ اس میں کرنے لگ جائیں، بلکہ ہم کیا صرف توحید کا کام کریں گے. جس خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو مالک، معبود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گمراہ کیا. اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی کا نام بلند ہونا چاہیے، اللہ ہی کے احکامات سکھائے جائیں، اللہ ہی کے احکامات کی پابندی کی جائے اور اللہ ہی کے احکامات کو نافذ کیا جائے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ آیت نہایت لطیف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم اور اسماعیل کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے تھے، مگر وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں. لہذا جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنا ہو گئے، اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنا ہے. امت محمدیہ ہونا ہمارے لیے فخر کا باعث، لیکن فخر کا باعث کب کہ جب ہم امت محمدیہ ہونے کا حق ادا کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم سے تو یہ چھین لیا جائے گا. جو وعدے کیے گئے تھے ظاہر ہے وہ اس پہ اگر ہم پورے نہیں اترے تو وہ وعدے ہمارے ساتھ تو نہیں ہونے نا. ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے گھسیٹوں گا عذاب جہنم کی طرف، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کی جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم ہوتی ہے فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا ہی معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا ہی مقتدر اور حکیم ہے. اب یہ دعا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مومن کے دل کی پہلی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ہاں اللہ کی رضا. اب یہاں پہ کیا وہ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو عاجزی اور انکساری بھی یہاں سے نظر آ رہی ہے، اور اللہ کی رضا کہ اللہ اس کو قبول بھی کر لینا. دھڑکا کیا لگا رہتا ہے؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی کمی نہ رہ جائے. اللہ میری کمیوں کو تاہیوں کو معاف کر دینا اور اس کو قبول فرما لینا. اور مومن کے دل کی پہلی تمنا اگلی دعا جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عقیدہ اور نظریہ میں ایک مومن کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے، جو اس کا عقیدہ اور جو اس کا نظریہ ہوتا ہے اس کا محبوب مشغلہ ہے کہ وہ اسی کے مطابق چلتا رہے، اس سے ہٹے نہ. اور اس کی پہلی ترجیح بھی یہی ہوتی ہے. ابراہیم اور اسماعیل کے سامنے اس دولت کی اتنی اہمیت تھی، اس عقیدے اس نظریے کی اتنی اہمیت تھی عقیدہ توحید کی، کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کہ یہ دولت انہیں بھی عطا فرما دینا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ مانگ رہے ہیں. اور پھر
تو اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھانا جو تیری آیات انہیں سنائے، ان کو کتاب اور کتنی دور رس دیکھے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ ایسا رسول اٹھانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہو رہی ہے. کتنی صدیاں گزرنے کے بعد دعا کی قبولیت ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یعنی کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم جو ہے مقرر، اللہ تعالیٰ نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے. دعا کریں، مایوس نہ ہو، جلدی نہ کرے. جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا اس پہ دیکھیں یہ ہوئی ہے نا. اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرتا ہے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. مسلم کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار. فرما بردار. اللہ تعالیٰ کو کیسی فرما برداری مطلوب ہے؟ جیسے حکم آیا فوراً سر چکا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا ہمارے لیے کیا راہ عمل ہے؟ جو حکم ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سے دے رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہے، میں نے فوراً اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اس حکم کے مطابق. اپنے رویے کو، اپنے عمل کو میں نے بالکل اس حکم کے مطابق کر لینا ہے. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا. اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. کن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. انہوں نے جو کچھ کمایا ان کے لیے، تمہارے لیے وہ ہے جو کہ تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی ہر کوئی اپنا حساب خود دے گا. ہر ایک نے اپنا ایک راستہ بنایا ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر اپنی خصوصیات کچھ ہوتی ہیں، تو ہر ایک جو ہے وہ اپنا حساب بھی خود ہی دے گا. اور سب سے پہلے جو ہے نا امت محمدیہ کا حساب ہوگا. اس غرور میں نہ رہیں جیسے کہ یہودی کہہ رہے ہیں، آگے آتا ہے نا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. تو ان سے کہو کہ نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا. اس غرور میں نہ رہیں کہ ہم نبی کی امت میں سے بخشے جائیں گے، بلکہ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حساب تو میرا ہی ہونا ہے. میں اس فضیلت کی مستحق ہوں، امت محمدیہ میں شامل ہوں، تو حساب بھی پہلے میرا ہی لیا جائے گا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کا رنگ، صبغت اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کا رنگ. قرآن و سنت کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، نہ کہ ہم یہودیوں کا رنگ چڑھا لیں، نہ کہ ہم عیسائیوں کا رنگ چڑھا لیں، نہ کہ ہم ہندوؤں کا رنگ چڑھا لیں. اپنے گھروں کا، اپنی جو ہے وہ تقریبات کا جائزہ لیں، اپنے کپڑوں کا جائزہ لیں، اپنے طور طریقوں کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم نے ان کے رنگ تو نہیں چڑھائے ہوئے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اس کا رنگ، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟
قرآن و سنت کا رنگ اللہ کا رنگ ہے. جیسے دیکھیں، اور اس کو چڑھانے کے لیے محنتیں کرنی ہے. دیکھیں اس کی مثال ایسے سمجھیں ہم اس کو، ایک کپڑا رنگنا ہوتا ہے. اب آپ لوگ گھروں میں کپڑا نہیں رنگتے، ہم لوگ گھروں میں بھی رنگ لیا کرتے تھے، اپنے دوپٹے وغیرہ گھر میں ہی رنگتے تھے. کیا کرتے ہیں اس کو، کپڑے کو رنگنے کے لیے اسے پورا کھول کر اول سے آخر، یعنی کہ اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک چیز جو ہے وہ رنگ کے اندر ڈبونی ہوتی تھی، ہے نا. مطلوبہ رنگ کے اندر اس کو ڈبویا جاتا ہے. اگر جو ہے وہ بلیک کلر کرنا ہے تو بلیک کلر کے اندر اس کو ڈبوئیں گے، اور کپڑے کو بالکل شروع سے لے کے آخر تک اس کا ہر حصہ اس کے اندر ڈبوئیں گے، اور بار بار ڈبوئیں گے، بار بار ڈبوئیں گے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، اس کے اوپر رنگ چڑھنے سے رہ نہ جائے. اور اگر رنگ کچا ہے تو پکا کرنے کے لیے اس کو ہم آگ پہ بھی پکائیں گے. کتنی محنت ہوگی، تب جا کے وہ رنگ چڑھے گا. تو اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی باتیں بھی سننے ملیں گی، روکنے والے بھی بہت کھڑے ہوں گے، شیطان بھی ہر وقت بہکائے گا. لیکن پھر بھی میں نے کیا کرنا ہے، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، میں نے اپنے اوپر اس کو طاری کرنا ہے. اور صرف میں نے طاری نہیں کرنا، یہ آیت جو ہے ہمیں بڑی وسیع چیز سمجھا رہی ہے کہ صرف اکیلی میں چڑھا کے نہیں بیٹھ جاؤں گی، میں نے اپنے ارد گرد کے اوپر بھی چڑھانا ہے. اور رنگ کیسے چڑھے گا، جب وہ پورا نظام بن جائے گا، وہ سارے قوانین اللہ کے نافذ ہو جائیں گے، چاروں طرف وہی قوانین نافذ ہوں گے، اللہ کے قوانین نافذ ہوں گے، رنگ چڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اب دیکھیں ہمیں رنگ چڑھا نظر آ رہا ہے، کوششوں میں ہماری کمی ہے. ڈبونا ہے، ایک ایک حصے کو ڈبونا ہے رنگ کے اندر، پھیلنا ہے، نکلنا ہے، قرآن کی آواز کو کہاں کہاں تک پہنچانا ہے. تھک کے بیٹھنا نہیں ہے، ورنہ رنگ آدھا کچا رہ جائے گا، آدھا پکا ہو جائے گا. ہم اپنے اپنے ایمانی رنگوں کا بھی جائزہ لیں. ہمارے ایمان جو ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں، ایمان کا رنگ کتنا زیادہ ہمارے اندر چڑھا ہوا ہے. اگر ہم جائزہ لینے بیٹھیں تو ہمارا ایمانی رنگ تو ٹھنڈے پانی میں پہلی مرتبہ دھونے سے رنگ چھوڑ جائے گا، اتنا کچا رنگ چڑھا ہوا ہے. وہ کیسے؟ ارد گرد کا ماحول، ہم نے وہ نظام بنانے کے لیے کوشش ہی نہیں کی. جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ انسان کو جلدی ہلا دیتا ہے اپنے اس راستے سے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری آئندہ جو نسلیں آ رہی ہیں، جو اس وقت ہماری نسلیں جوان ہو رہی ہیں، وہ تو مانتی نہیں ہیں، سنتی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ چاروں طرف جو رنگ چڑھا ہوا ہے وہ اس رنگ کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو نظام بنانے کا یہ تو فائدہ ہے. اللہ کا نظام چاروں طرف قائم ہوگا، رنگ خود بخود چڑھ جائے گا. تو اس رنگ چڑھانے میں ہم نے اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے. بیٹھ نہیں جانا کہ نہیں اب تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اس رنگ چڑھانے میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم تو آزمائش اگر کوئی آ جائے تو اس میں ہم ڈھیلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایمانی رنگ کا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک آیت بھی پہنچ جائے تو اس کو لے کے آگے نکلو، اس کو آگے لے پھیلاؤ. اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. دوسرا پارہ شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ پچھلے جو رکوع ہم پڑھ کے آئے ہیں بنی اسرائیل کی نافرمانیاں ہم نے پڑھی، اور پھر یہاں پہ ان نافرمانیوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ہوا کیا ہے یہاں پہ کہ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نادان جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ پہلے تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب انہوں نے جو ہے وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ تحویل قبلہ ہو رہی ہے یہاں پہ، 2 ہجری میں تحویل قبلہ ہوئی، رمضان کے روزوں کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا، اب تحویل قبلہ ہو رہی ہے۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا انجام کیا دیا جا رہا ہے۔ بیت المقدس قبلہ تھا، امت وسط جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، اب وہ پے در پہ جو ہے نافرمانیاں کرتے رہے، بار بار نافرمانیاں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ انبیاء بھیجتے رہے، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے وہ طریقے استعمال کیے، لیکن وہ باز ہی نہ آئے تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان سے وہ فضیلت ہی چھین لی، وہ احسان جو کیا تھا وہی ان سے چھین لیا، اور وہ چھنوانے والے وہ خود تھے، گنوانے والے وہ خود اپنے ہاتھوں سے۔ سمجھ کیا آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں انسان کو انسانیت کے درجے پہ رکھا، انسان نے اپنی اس فضیلت کو نہیں سمجھا اور حیوانیت کے درجے پہ لے جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ انسانیت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اب اس قوم نے بھی یہی کیا کہ اس فضیلت کے وہ تقاضے پورے نہیں کیے، اور تقاضا کیا تھا اس فضیلت کا کہ اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے انعام کیا ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ سارا نیچے کرتا چلا جائے۔ اس نے جب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ منصب ان سے چھین لیا، اور پھر اب کیا ہو رہا ہے، یہ منصب کس کو دیا جا رہا ہے، امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے۔ اور جب منصب دیا گیا تو قبلہ بھی چینج ہو گیا۔ امت وسط اس قدر اس کے اندر وسیع جو ہے دیکھیں اس کے معنی ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، اور جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں ہو، اور حق اور راستی کا تعلق ہو، ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ اور پھر یہ چیز آگے بتائی جا رہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں بیت المقدس جو ہے وہ عین شمال میں ہے اور کعبہ جو ہے وہ بالکل جنوب میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب وہ رخ بیت المقدس کی طرف ہو رہا ہے، پیٹھ جو ہے کعبے کی طرف ہو رہی ہے، یہ والا کام ہو رہا تھا۔ پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ آپ جو تھے وہ
آپ کے دل میں بار بار یہ آتا تھا کہ اب وہ جو ہے وہ چینج ہو جانا چاہیے، کیونکہ قبلہ اول تو کعبہ ہی ہے نا، کعبہ ہی تھا، تو آپ کے دل میں بار بار یہ آتا تھا، آپ دعا کرتے تھے کہ جو ہے اس کو کعبے کو جو ہے قبلہ بن جانا چاہیے۔ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے، اور آپ یہ خود محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی، اب اصل مرکز ابراہیمی ہی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور لو اللہ تعالیٰ فرما رہے لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور وہ برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، اور یہ بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت لے جاؤ۔ یہ بنیادی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کرنے کا کام دے رہے ہیں کہ تم بھلائیوں کی طرف سبقت لے جاؤ، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں۔ جیسے کہ میں اپنا رخ یا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی جانب کر لوں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا کہ میں نے اللہ کی عبادت کے لیے قبلے کی طرف رخ کیا ہے، تو عملاً میں نے اپنا رخ جو ہے اسی ایک سمت میں رکھنا ہے۔ اب میں نماز پڑھ رہی ہوں، نماز پڑھنے کے لیے ادھر رخ کیا ہے، تو میں نے عملاً ساری زندگی میں نے جو ہے وہ اسی طرف اللہ کی طرف اپنا رخ رکھنا ہے، مضبوطی کے ساتھ جم جانا ہے جیسے کہ نماز، اور اسی کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جانا ہے جیسے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو میں نے رخ ادھر کیا، اب میں جو ہوں میں نے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ کوئی آواز کوئی کام مجھے جو ہے وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں کرے گی۔ نماز ایسی ہی ہوتی ہے نا، خشوع و خضوع یہی ہے کہ کوئی آواز بھی مجھے متوجہ نہ کرے، کوئی کام بھی مجھے متوجہ نہ کرے، میں بالکل یکسو ہو کے اللہ کی طرف توجہ کر کے میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو جس طرح کہ ہم استقامت کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ہماری عملی زندگیوں کا رخ بھی اسلام کی طرف پھر جائے۔ کوئی آواز، کوئی ہنگامہ، کوئی کسی دین کا کوئی شور مجھے اس رخ سے نہ ہٹانے پائے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ یہ جو پیچھے میں بات کر رہی تھی صرف اپنی ذاتی نہیں بلکہ یہ اجتماعیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ سب مسلمان جنہوں نے رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے وہ سب ایک امت محمدیہ، امت وسط، اب وہ کیا کریں گے کہ وہ سب ایک رنگ میں رنگ جائیں گے اور سب کا رخ ایک طرف ہوگا، یعنی کہ وہ سب جو ہیں وہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے، قرآن و سنت کے جو قوانین ہیں ان کو سب اپنے اوپر نافذ کرنے والے ہوں گے۔ یہ اجتماعیت ہمیں یہاں سے سکھا رہی ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا برحق فیصلہ ہے۔ اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ یعنی کہ اس حکم کی پابندی بار بار تیسری مرتبہ یہ حکم آ رہا ہے،
تیسری مرتبہ حکم آ رہا ہے، ایک حکم کو بار بار آنا، اس کی تکرار ہو رہی ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقررہ سمت کے سوا کسی دوسری سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جائے، ورنہ تمہارے دشمنوں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے کہ کیسے اچھے حق پرستی کے گواہ بنے ہیں، جو یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، پھر ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی بھی کیے چلے جاتے ہیں۔ آج جو ہے وہ نہ دین کو ہم پورا قبول کر رہے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ تمام قوانین کو اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں۔ قوانین میں ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تحریف، کوئی نہ کوئی چینجنگ بنی اسرائیل کی طرح جو ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ ہم ہیں کرنے والے، بہتر سمجھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک رخ بنا لو۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بھی بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں نے تم پر اپنی نعمت میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ کہہ رہے مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کی توجہ اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی خود بتا دیا۔ مجھے یاد رکھو، میری اللہ پر ایمان، احکامات پر عمل، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا۔ ہوم ورک پورا کریں گے تو توجہ بھی دے گا، شکر ادا کرو گے تو مدد بھی کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہوم ورک دیا نا اللہ تعالیٰ نے، مجھے یاد رکھو سے کیا مطلب ہے؟ تمام احکامات میرے جو ہیں، جو قوانین جو احکامات میں نے نافذ جو اتارے ہیں تمہارے لیے، ان کو اپنے پابندی لگا لو اپنے اوپر کہ میں نے ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہوم ورک پورا کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں بھی توجہ دوں گا، اور شکر ادا کرو گے اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، شکر ادا کرو گے تو مدد بھی کروں گا۔ اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کیا، پیدا تو اللہ نے کیا مسلمانوں کو، اور مسلمان زندگی گزاریں غیر مسلموں جیسی۔ مسلمان قوانین جو ہیں وہ سارے غیر مسلموں والے لے لے، تو کیا یہ ناشکری نہیں ہے، کفران نعمت نہیں ہے؟ یہی کام بنی اسرائیل کرتے رہے ہیں۔ اگر ناشکری نہ کرو گے، شکر کرو گے تو مدد بھی کرے گا۔ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے دیکھیں اب مکمل ہو گیا، اب آگے ہدایات شروع ہو رہی ہیں۔ ہدایات کون سی شروع ہو رہی ہیں کہ امامت کا، یہ جو امامت اب تمہیں دی ہے، جس منصب پہ بٹھایا ہے، اس کا فریضہ کیسے ادا کرنا ہے، اس فرض کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں۔ پہلی ہدایت کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اب اللہ کی راہ میں جانے بھی لڑانی ہے، یہ دوسری ہدایت دی جا رہی ہے۔ منصب امامت جو ہے وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ایسے ہی حاصل ہو جائے گا، اس کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ منصب امامت پہ تو بٹھا دیا گیا لیکن دشمن تو چاروں طرف ہیں، تو اس منصب کو قائم رکھنے کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے گا، شہید بھی ہونا پڑے گا، جانیں بھی لڑانی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں۔ اور اللہ کے توکل پہ، اللہ کے
ان آیات پہ یقین رکھتے ہوئے پورے مکمل یقین کے ساتھ دشمن سے لڑ جانا. ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم ہندوستان سے جنگ کر بھی لیں اور پھر بھی کشمیر آزاد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دلیلیں، بہانے. ہم کون ہوتے ہیں آزاد کروانے والے؟ آزاد کروانے والا تو اللہ ہی ہے. ہماری تو کوششیں ہوں گی نا، ہمت تو کرنی ہی پڑے گی، نقصانات تو برداشت کرنے ہی پڑیں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں نا. پہلے ہم تھوڑا یہ جو آیت آئی ہے کہ انہیں مردہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اس کے لیے ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ہمیشہ ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے. اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے. تو ہدایت کی گئی ہے کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اصل میں وہ حقیقت میں وہ حیات جاوداں پا جاتا ہے. شہداء کا عمل، شہداء بظاہر مر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل جاری رہتا ہے. ان کی جو شہادت ہوتی ہے نا وہ اس کا معاشرے پر بڑا ہی اثر انداز ہوتی ہے. پیچھے ہم پڑھ کے آتے نا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قربانی جو ہے وہ لازمی کرتے ہیں مسلمان. اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بنا دی، اور جو ہے وہ ان کے جہاں پہ نماز پڑھتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے لازمی کر دیا عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، کہ وہاں پہ جا کے وہ نماز پڑھیں. تو اور جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بار بار ذکر. تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح ایک مرنے دنیا سے چلا جاتا ہے انسان، اس کا عمل جاری رہتا ہے. تو شہداء کا عمل جاری کیسے رہتا ہے؟ ان کی شہادت معاشرے پر بڑا ہی اثر انداز ہوتی ہے. ان کا خون اس نظریہ حیات کو پہنچتا ہے اور اس سے وہ نظریہ حیات زندہ رہتا ہے. جس نظریے کے اوپر انہوں نے جان دی تھی تو وہ اس کی وجہ سے وہ نظریہ زندہ رہتا ہے. شہداء بدر سے ہمیشہ راہ عمل ملتی ہے. شہادت کے بعد بھی شہداء اور فعال اور مؤثر ہوتے ہیں. ان کا خون پورے معاشرے کی زندگی میں ایک رنگ پیدا کرتا رہتا ہے اور یہ تسلسل جو ہے وہ قیامت تک جاری رہتا ہے. یاد کرتے ہیں نا ہم لوگ بھی شہداء بدر کو یاد کرتے ہیں، انبیاء کو یاد کرتے ہیں، ان کے عمل کو یاد کرتے ہیں اور ان کے جیسا بننے کی کوششیں کرتے ہیں. سن 1965 کی جنگ کے جو شہداء ہیں، اب تو ہم نے اس کو چھوڑ ہی دیا، ہماری کتابوں میں سے یہ نکال دیا گیا، ورنہ بڑا یاد ہوتا تھا. راشد منہاز کا واقعہ، میجر عزیز بھٹی کا واقعہ، کہ کس نظریے پہ انہوں نے جو ہے وہ جانیں دی تھی. لوگوں کی اس دنیا میں بھی وہ زندہ ہیں، یعنی کہ لوگوں کی دنیا میں زندہ کیسے؟ ان کا عمل زندہ ہے. اور حیات جاودہ اس اعتبار سے کہ لوگوں کی اس دنیا، ہمارے علم کا دائرہ محدود، یہ ایسی زندگی جسے ہم سمجھ نہیں سکتے. مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو یعنی کہ ہم جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے. اب دیکھیں عام مردوں کی طرح انہیں غسل نہیں دیا جاتا نا شہیدوں کو، یعنی کہ غرض یہ مردوں کو ہم کس لیے غسل دیتے ہیں کہ پاک ہو جائیں. شہداء جو ہے پہلے سے پاک ہوتے ہیں. ان کا وہ بہترین عمل انہیں زندہ رکھتا ہے یادوں کی صورت میں، ان کے راستے پر چلنے والوں کی صورت میں، اور جس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان پیش کی ہوتی ہے اس کی صورت میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں جہاں چاہے اڑتی پھرتی ہیں، پھر وہ عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتی ہیں. اللہ تو جانتا ہی ہوتا ہے، پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اور کیا چاہیے، آپ نے ہمیں وہ کچھ دیے ہے جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ پھر وہی سوال دہراتے ہیں جب انہیں علم ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ کچھ نہ مانگیں گے جان نہیں چھوٹے گی. تب وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیں، ہم آپ کی راہ میں لڑیں، ایک بار پھر مارے جائیں. اس لیے کہ شہادت کا اجر وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ شہداء پھر دنیا میں لوٹائے نہیں جائیں گے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں سے نکلنے کی تمنا کرے، اگرچہ کہ اسے تمام دنیا بخش کی جائے، سوائے کہ صرف شہید جو ہے وہ اس کی بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ دنیا کو لوٹایا جائے اور پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہو، تو کیونکہ اسے نظر آتا ہے کہ شہید کی قدر کیا ہے۔ یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے جو ہے ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ منصب امامت پر جب فائز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو جانیں بھی لڑانی پڑیں گی، اور جو ہے کن چیزوں سے، کن آزمائشوں سے بھی واسطہ پڑے گا، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس منصب امامت پہ اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تمام تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس فضیلت کو ہمیں برقرار رکھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔